ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ یہ جو دعاؤں کے اندر یہ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ کو پیش کر کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے ایک مالک اپنے غلام کو نکالنا چاہتا ہے، اے نکل جاؤ تم، تو غلام کہتا ہے مالک جی آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی تھی، آپ کی گاڑی کے اندر بڑا حادثہ ہو گیا تھا، میں جان پر کود کر جان پر کھیل کر میں نے آپ کی جان بچائی تھی، آپ کے گھر کو بچایا تھا، آپ کے بچے کو بچایا تھا، کرفیو لگا تھا، ہاسپٹل کو جانا تھا، میں اپنے جان کو ہتھیلی پہ لے کر اور بچے کو گود میں اٹھا کر بھاگتا ہوا ہاسپٹل کی طرف گیا، کرفیو کے درمیان مجھے وہ احسان وہ عمل بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دباؤ ڈالتا ہے مالک پر، بلکہ مالک کے دل کو نرم کرنے کے لیے اپنے عمل کا وہ واسطہ دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بنو اسرائیل کے 3 آدمی سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور برسات ہوئی، غار کے اندر انہوں نے پناہ لی اور اوپر سے ایک ٹیلا سرک گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب دنیا میں کوئی ان کی بات سننے والا نہیں اور دنیا کا کوئی پیغام ان تک پہنچنے والا نہیں۔ اب تینوں نے کہا ہم دعا کریں گے اور دعا کو وسیلے سے کریں گے۔ وہ لمبا واقعہ ہے۔ ایک نے کہا میں نے امانت میں حق ادا کیا، دوسرے نے کہا میں نے ماں کی خدمت کی، تیسرے نے کہا ایک لڑکی پر قابو پا لیا تھا، میں زنا کر سکتا تھا، بدکاری کر سکتا تھا، لیکن خدا تجھ سے ڈر کر میں بچ گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ان تینوں نے جب کبھی اپنے عمل کے حوالے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو سرکایا، پھر دوسرے نے کی کچھ اور، تیسرے نے کی پورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا اور ان کے اس عمل کو برا نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ان تینوں نے برا کیا کہ جو اپنے عمل کو اللہ کے دربار میں پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کو منوانے کی کوشش کی۔ اس سے کوئی منع نہیں کرتا کہ آدمی اپنے نیک عمل کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا جو یہ بات کہی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ غیر مخلدوں کے فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔ بہت ساری جو ہے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آقا کے صدقے میں جو اس امت کو مرحمت فرمائی۔ غیر مخلدین اولیاء کی کرامتوں کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کے تقدس کو جیسے ماننا چاہیے ایسے نہیں مانتے، اس کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے وہ محروم ہو گئے ہیں۔ انہی وہ نعمتیں جن سے وہ محروم ہیں ان میں سے وسیلہ ہے۔ غیر مخلدین اہل حدیث طبقہ وسیلے کو شرک کہتا ہے۔ عقل پر پردہ پڑا نہیں پڑا؟ دیکھیے آپ، وسیلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو ہماری دعا قبول فرما۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہ تو دعا قبول کرنا چھوڑ دیا ہے، تو بچے دینا چھوڑ دیا ہے، تو روزی دینا چھوڑ دیا ہے، اب ہم نبی سے مانگ رہے ہیں، یہ کہنا سری حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، وسیلے کا مطلب یہ نہیں، وسیلے کا مطلب یہ اے اللہ ہم گنہگار، اے اللہ ہم مجرم، اے اللہ ہم پاپی، اے اللہ ہمارا خون کا خطرہ اور جسم کا ذرہ ذرہ گناہوں میں ڈوبا، مولا یہ صورت اور تیرا دربار ہم کہاں اس لائق بھی نہیں مولا تیرے دربار کے اندر ہاتھ پھیلا سکے، تیرے دربار کے اندر دعا کر سکے۔ ہاں ہم گنہگار، مجرم، پاپی، عاصی، نافرمان سب کچھ، لیکن ہیں تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ یہی مطلب ہے وسیلے کا، مولا ہماری شکل کو نہ دیکھ، آقا کے چہرے کو دیکھ کر ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے۔ تو یہ کرنے میں کیا برا ہے؟ ایسا کہنے کے اندر کون سے شرک کی بات ہے؟
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جا رہا ہے کہ آقا تم ہمیں بچہ دے دو، تم ہمیں روزی دے دو؟ یہ کہنا حرام ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ارے اللہ کو پہچانا بھی تو ہم نے کس سے پہچانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہچانا. اگر آقا نہ ہوتے تو آپ قرآن کو جانتے، آقا نہ ہوتے رب کی ربوبیت کو جانتے، آقا نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جانتے. ارے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تیری ربوبیت کو، تیری شان رحیمی کو، تیرے شان کریمی کو جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے جانا، اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اسی کے وسیلے سے وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے. لے سکتے ہیں، لینا چاہیے، اور ممکن ہے ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. آقا کے صدقے کا حوالہ دیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک بھتیجے تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ، حضرت جعفر کے بیٹے. حضرت علی امیر المؤمنین بنے. اس کا فائدہ اٹھا کر بات بات میں آ کر اے علی ذرا وظیفہ دے دو، اے علی ذرا سواری دے دو، اے علی ذرا گھوڑا دے دو، اونٹ دے دو. یہ بچوں کا شوق ہوتا ہے، بچوں کی طلب ہوتی ہے. حضرت علی اے چل 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 کہتے. جب بار بار حضرت علی ریجیکٹ کر دیتے، رد کر دیتے، بچہ تھا بڑا ہوشیار، کہتے اے علی میری اس جو ہے مراد کو پورا کرو، مجھے گھوڑا دو، مجھے کھلونا دو، مجھے اونٹ دو، اور مجھے روپیہ دو، دینار و درہم دو. بحق کی جعفر کے جو حق تم پر واجب ہے ان کی محبت کے صدقے میں تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب بھتیجا اپنے باپ کے حوالے سے حضرت علی کو بحق کی جعفر کہتا، حضرت علی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا کرتے تھے. یہ حضرات صحابہ کرام کا معمول تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قحط سالی پڑ گئی. آج دیکھ رہے ہیں اللہ کا عذاب، برسات کے دنوں کے اندر زمین بوند بوند پانی کو ترس رہی ہے، اور قطرہ قطرہ پانی کے لیے آج لوگ محتاج ہو چکے ہیں. لوگوں کی اعمال کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے بارش کے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے. اس زمانے کے اندر خشک سالی آئی، تمام صحابہ کرام جڑے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود تھے، رئیس المفسرین. ان کو لے کر دعا کی حضرات صحابہ کرام نے، اور دعا کے اندر یہ الفاظ ارشاد فرمائے اے اللہ ہم گنہگار، ہم مجرم، ہم خطا کار، ہم عاصی، ہم نافرمان، لیکن یہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے. صحابہ کرام نے وسیلے کو لیا ہے. وسیلہ اور چیز ہے اور کسی سے مانگنا اور چیز ہے. کوئی آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جا کر کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابا کی مغفرت کر دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچہ دے دو، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ، کفر ہے، یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی کہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوا ہو، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، ان کے وسیلے سے مولا میری حاضری کو قبول کر لے، میری توبہ کو قبول کر لے، میری زندگی کو بدل کر رکھ دے. دیکھو پوری دنیا کے مذہب حنفی ہمارے اکابرین نے فرمایا کائنات کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے قریب، آقا کی سنتوں کے قریب اور دنیا کے اندر کوئی اور مسلک نہیں، مسلک حنفیت کے علاوہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو مسلک امت کے اندر اور مخلوق کے اندر اللہ کی جاری فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سب سے زیادہ وہ قریب ہے. دیکھو ایک بات کے اندر پوری دنیا کا اتفاق ہے، دعا جو کی جاتی ہے، مجھے اگر کوئی دعا کرنا ہے وہ دعا کیسے کریں گے؟ ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، شروع ہوتے ہی چھٹتے ہی. فرض کرو کہ مقدمے کا مسئلہ ہے، فرض کرو زمین کا مسئلہ ہے، فرض کرو پیٹ میں درد ہے، دعا کرنے کا کیا طریقہ؟ اللہ میرے پیٹ کا درد دور کر دے، اللہ میرے بچے کو اسکولوں میں داخلہ کر دے؟ نہ، پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، دستور ہے الحمدللہ رب العالمین، اور دعا کو حمد کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. اس دعا کی کوئی ضمانت نہیں، اس دعا کی کوئی گارنٹی نہیں جس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا گیا ہو. تو پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیری تعریف، اس کے بعد
والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ کیوں دعا کے اندر درود پڑھنے کو لازم قرار دیا گیا؟ شروع میں آخر میں اب کہو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اب کہو اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے مولا، میرے پیٹ کے درد کو دور کر دے، اے اللہ مقدمے کو حل کر دے، اے اللہ بچوں کے مسئلے کو حل کر دے، کالج کے اب پھر آخر میں اللہ درود اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، تمام پیغمبروں پر سلام، پھر والحمدللہ رب العالمین. تو یہ درود جو لایا گیا، یہ درود خود وسیلہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مولا میری دعا قابل قبول نہیں ہے، لیکن میری دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود لگا کر اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مولا میری دعا کو تو قبول فرما لے. اور یہ کام اہل حدیث بھی کرتا ہے، یہ کام غیر مقلد بھی کرتا ہے، یہ کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں. ان سے پوچھو تم درود پڑھتے نہیں پڑھتے؟ درود پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہو؟ ہم کو تو ہماری دعا چاہیے، میں ہوں میرا اللہ ہوں، اے اللہ مجھے کپڑا دے دے، اے اللہ مجھے مکان دے دے، اے اللہ مجھے زمین دے دے. لیکن یہ بھی درود پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ درود وسیلہ ہے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ان کے وسیلے سے میں آپ تک اپنی مراد پہنچا رہا ہوں. میں اس لائق نہیں کہ تو میری مراد کو پورا کر سکے، لیکن جس پر میں درود پہنچا رہا ہوں ان کے صدقے میں تو میری مراد کو پورا کر دے. اسی کا نام وسیلہ ہے. آدمی عمل کے ذریعے سے وسیلہ پیش کر سکتا ہے، اور آدمی بزرگان دین اولیاء کرام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، شیخ جو بزرگ اللہ والا متقی پرہیزگار ہو، اے اللہ ان کے صدقے میں طفیل میں ہماری دعا کو قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے دیکھ کر ان کے ماننے والوں کے بیڑوں کو پار لگا دے گا. اللہ تعالیٰ ان کو نجات سے جو ہے سرفراز کر دے گا. دعا صاحب میں شاید کوئی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. وہ حدیث کی کتابوں کے اندر لاکھوں کے اندر